آج سے 1400 سال پہلے عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کی جن گھروں میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبدالمطلب کے گھر بھی آئیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے چلی گئیں کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ اسی طرح دائیاں آتی گئیں اور چلی گئیں، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آنا تھی۔ جب حلیمہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا، اللہ رب العزت کی قسم، مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں، دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں، یہ مجھے طعنہ دیں گی، کیوں نہ ہم کسی یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ ابن حارث نے کہا، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے کہ رب العزت اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا کر دیں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عبدالمطلب کے گھر گئیں اور جناب عبدالمطلب اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے، وہ چادر سفید رنگ کی تھی، آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا کپڑا تھا، آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے، آپ کی سانس کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جوں ہی انہوں نے اپنا ہاتھ پیار سے آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا ہے جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کی درمیانی جگہ پیار کیا، پھر میں نے آپ کی والدہ اور حضرت عبدالمطلب سے اجازت چاہی، بچے کو لے کر قافلے میں آئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگ گئے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا، دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگ گئے، اور بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری خواتین ساتھیاں حیرانگی سے پوچھنے لگیں، اے حلیمہ، آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور اس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ جل جلالہ کی قسم، اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا، ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دوہا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے۔ ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی، ان کی بکریاں بددستور بہت کم دودھ دے رہی تھیں۔ غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگ گئی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ ہی میں آپ چلنے پھرنے لگ گئے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو بات کرنے لگ گئے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگ گئے تھے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگ گئے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑوایا
تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وعصیلا، یعنی اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں، اللہ جل جلالہ کے لیے بہت تعریف ہیں اور اسی کے لیے صبح و شام پاکی ہے۔ پھر آپ 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس گئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے بات کی، ان سے یوں کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو بچے کو ہم 1 سال اور اپنے پاس رکھ لیں، میں ڈرتی ہوں کہیں مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اس پر اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بارہا کہا تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا مان گئیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے کوئی بہن بھائی نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کا پوچھ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے بتایا کہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ نے فرمایا مجھے بھی آپ ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنی بہنوں اور بھائی کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوش خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوف زدہ انداز میں بھاگتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیں ورنہ بھائی محمد ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے، دوڑ کر وہاں پہنچے۔ ہم نے وہاں جا کر آپ کو دیکھا، آپ وہاں کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی یہ حالت ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہیں۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹا دیا، اس کے بعد میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہیں کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے جسم میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے یہ کہا کہ حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اس کو اس کے گھر پہنچا دینا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بلائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے اور میں حواس باختہ ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں پریشانی کے عالم میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا عبدالمطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا کہ آج رات میں محمد کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بلائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ حضرت عبدالمطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ کے مل جانے کی دعا کی۔ پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی شامل تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ حضرت عبدالمطلب نے پوچھا لڑکے تم کون ہو؟ حضرت محمد اس وقت تک قد نکال چکے تھے، اس لیے حضرت عبدالمطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب بولے تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبدالمطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے، اور پھر گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکہ والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی یہ ابھی آپ کے پاس رہیں۔ انہوں نے جواب دیا اب یہ بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ رب العزت کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی اور میں خوف زدہ ہوں کہ کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔
لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی اور بولیں سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے، ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئیں۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ اس طرح بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہو؟ ساتھ ہی میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائی۔ تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ اس کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، تو جلدی سے میں نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ آخر نبی محمد آنے والے ہیں اور ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا، ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامات ہوں گی اور یہ کہ وہ یتیم ہوں گے۔ اب چونکہ ان سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے تو انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے اور انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ وہ آپ کو عکاظ کے میلے میں لے آئیں۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخلا کے درمیان وادیوں میں لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اسی میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حلیمہ سعدیہ نبی رحمت کو لیے بازار میں گھوم رہی تھیں، تبھی ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی۔ اسے آپ میں نبوت کی تمام علامات نظر آ گئیں۔ پکار کر کہا لوگو اس بچے کو مار ڈالو۔ حلیمہ اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے سرک گئیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں موجود لوگوں نے کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کا کہا گیا ہے، مگر وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ اب لوگوں نے کاہن سے پوچھا کیا بات ہے، آپ کس بچے کو مار ڈالنے کا کہہ رہے ہیں؟ اس نے ان لوگوں کو بتایا میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے، معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور وہ تم سب پر غالب آئے گا۔ یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے لیکن ناکام رہے۔ اچھی بات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین ثم